صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ صبح نور کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ کی طرح اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی۔ میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور حالت ایمان میں فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، اور مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ مریں تو ایمان کے ساتھ اور زندہ رہیں تو ایمانی جذبوں اور ولولوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ بدترین مخلوق زمین پر وہ ہیں جو کافر ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان اور کفر جو ہے یہ حیوانیت سے بھی بدتر ہے اور درندگی سے بھی کہتر ہے۔ ایمان شرف آدمیت کی معراج اور تکریم انسانیت کا اوج اور بلندی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، ایک غذا ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے، اس لیے کہ غذا زندگی کا دوسرا نام ہے۔ ہر پیاس بجھنے کے لیے تڑپتی ہے، ہر اضطراب سکون چاہتا ہے۔ اس دور میں یہ در بدری، یہ مارا ماری، یہ توڑ پھوڑ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ آج کا انسان مضطرب ہے، اور جب کسی کو غذا نہیں ملتی تو پھر اس کے حواس میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اور آج یورپ کے مفکرین اور اس امر پر متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آئے اور دیکھے کہ ہم نے نسل نو پیدا کی کہ جن کے خوبصورت بدن جسم عالی لیکن روح بالکل خالی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مہذب وحشی یہ پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ میسن، منفورڈ اور لاڈسٹل اور ٹرن بی، انہوں نے کیا کچھ کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے رنگ برنگی خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بروں پوشاکیں ہیں، سواری کے لیے کار ہیں، طیارے ہیں، ریل ہیں، سیارے ہیں، وادیوں کی گل فروشی ہے، نغمہ و غنا کا طوفان ہے، زندگی ہے، رخشندگی ہے، نغمگی ہے، لیکن عیش و عشرت کا یہ طوفان اور پھر مضطرب انسان، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ آج وہ اس نتیجے اور نقطے پر پہنچ چکے ہیں کہ ان ساری آسودگیوں اور آسائشوں کے باوجود ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم ایمان لا سکیں، اور یہ وہ بنیادی بحران ہے جس کی طرف اقبال نے بہت پہلے اشارہ کیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ آج ان کی جبینیں تڑپ رہی ہیں، سسک رہی ہیں کسی سنگ آستاں کے لیے کہ جہاں وہ اس کو جھکا سکیں۔ اس طرح آج ان کے اندر بھی ایک اضطراب اور پریشانی ہے کہ جیسا آج سے 5000 سال قبل میں سوچتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، کہ جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کو تھا اور رات کے کسی پہر میں وہ آسمانوں سے نازل ہوا چاہتا تھا، اور وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر، اپنے مال مویشیوں کو لے کر میدان میں نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کی
گڑ گڑائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی ندامت بھری جبینیں اس کی بارگاہ میں رکھ دیں کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کو دیکھتے ہوئے بد دعا دے کر یہاں سے نکلے، تو ناظرین یہ ایک دوسرا منظر ہے کہ جب آپ دریا کے کنارے پہنچے، کشتی تیار تھی، آپ اس میں سوار ہوئے، راستے میں طغیانی آئی، کشتی منڈلانے اور ڈگمگانے لگی۔ وہاں کی رسم اور روایت کے مطابق ملا نے آواز دی، کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر اس نے یہ سفر اختیار کیا ہے، وہ اس کشتی میں آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں نے اللہ کے اذن کے بغیر یہ ہجرت کی ہے، یہ سفر اختیار کیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ میں ہی ہوں جو اپنے مالک کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر اس کشتی میں سفر اختیار کیے ہوئے ہوں۔ آپ نے کشتی سے چھلانگ لگائی، دریا میں کودے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، مچھلی نے منہ کھولا اور آپ اس میں تشریف لے گئے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کو آج کے تناظر میں جب کہ ہمیں ہر طرف اپنی سرکشی بھی نظر آتی ہے، اپنی نافرمانیاں بھی نظر آتی ہیں، اور پھر دوسری طرف ہم قرآن پاک کے بہت سے واقعات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب ہم کس طرح کریں، اور بطور خاص اس واقعہ کے اندر کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ان ظلمات میں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک رات کی تاریکی تھی، ایک دریا کی تاریکی، اور پھر ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور اس تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو جب یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح پڑھی تو یہ تسبیح پایہ قبول کو پہنچی، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے تو شاید عرصے تک وہ اسی طرح اسی مرحلے میں اسی انداز میں پڑے رہتے۔ اس واقعہ کی اور حضرت یونس علیہ السلام آپ کا جو دعوت و تبلیغ کا اسلوب تھا، اور قوم کے ساتھ آپ کا جو رابطہ تھا، اور ان کی قوم کا جو طرز عمل تھا، اس سارے کو آج ہم دیکھیں گے، اور اس سے نتیجہ اخذ کریں گے کہ کس طرح ہمیں اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت درست کرنی چاہیے، فکری طور پر، عملی طور پر، نظریاتی طور پر، اور کس طرح ہمیں اپنی جو وابستگی، اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے رب سے اس کو تازہ کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کو مؤثر بنانا چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معروف اور معتبر اسکالر پروفیسر محمد احمد خان صاحب، علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، آج کا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام، آپ کی شخصیت اور یہ واقعہ، اور پھر آج کا تناظر، میں چاہوں گا کہ آپ تعارفی گفتگو فرمائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سوالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے انسان میں نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے، تاکہ جب ہم دنیا میں آئیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اس شکر کے ساتھ وابستہ رہے کہ ہمیں آکسیجن کون دے رہا ہے، ہمارے لیے پانی کون اتار رہا ہے، ہمارے پھل کس کی حرارت دی ہوئی سے پک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم عطا کیا، کیونکہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ اعلان فرما دیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سبحان اللہ۔ میں تمہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دوں گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یونس علیہ السلام کے واقعے میں جو ظلمات ثلاث کا ذکر آیا، تین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اندھیروں سے نکالنے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی اپنا ولی بناؤ گے وہ تمہیں روشنی سے اندھیروں میں لے جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نور عطا کرنے کے لیے، یہ روشنی عطا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی عطا فرمائے۔ قرآن جو مخلوق خدا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، جس کا ایک ایک حرف
بندے کی روح میں ایسا نو رس گھول رہا ہے کہ اس کی لذت اور شیرینی کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن کریم میں سورہ صافات میں، یونس میں، انبیاء میں، دیگر صورتوں میں بھی آپ کا ذکر آیا، تو وہ محض قصے کے طور پر تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں جب کوئی قصہ لاتا ہے تو اس میں ہماری عبرت کے، نصیحت کے سامان ہوتے ہیں۔ یقیناً آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اس وقت 92 کا قوم کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر رکھنا ان کو ایک رہنمائی دے رہا ہے۔ یقیناً یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ہر شخص پر ایک خوف مسلط ہے، اس میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت بنیامین کے ہیں، اولاد میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں موصل کے علاقے نینوا میں ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ آج کے عراق میں؟ جی آج کا عراق ہے، عراق کا دجلہ کے کنارے، ایک طرف یہ بستی ہے، دوسری طرف اور آبادیاں ہیں۔ تو سیدنا حضرت یونس علیہ السلام جب اس قوم میں آئے تو قرآن کریم نے کہا کہ ان کی تعداد 1,00,000 یا کچھ زیادہ تھی، 100,000 و یزیدون، 1,20,000 بھی علماء نے بیان کیا ہے، بہرحال جتنی بھی تعداد تھی، تو آپ نے آ کر انہیں اس الست کے عہد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے قلب و ضمیر پر اتنے خوبصورت انداز میں دستک دینا شروع کی۔ اللہ کا نبی جب مخلوق میں آتا ہے تو اس کی شخصیت، اس کا ان میں موجود ہونا انسانوں کے لیے اس قدر رحمت بھرا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ان سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ ہوا جائے۔ لیکن جب شیطان، جس نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان کو اپنے جیسا بنانے کے لیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنے جیسا بنا کر میں بھی انہیں اپنے ساتھ آگ میں لے جاؤں گا، تو سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں رہ کر ان کو خوب دعوت دی۔ لیکن آپ کی تمام تر کاوشوں کے مقابلے میں جب انسان کے اوپر، انسان کے دل و دماغ میں ہوس نفسانی بیٹھ جائے اور وہ اس دنیا کی زندگی سے محبت کر لے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے کہ جس سے آج پوری قوم گزر رہی ہے۔ جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ محض اس بنا پر آئے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے، میرا مبدأ کیا ہے، میرا معاد کیا ہے۔ مبدأ اور معاد سے غافل ہونے کی بنا پر ہمارے لیے تمام تر مصائب اس انداز میں آ رہے ہیں، اور حقیقت پکار کر کہہ رہی ہے کہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ظاہر ہے کہ آج جو ہماری معاشرت ہے اس میں ہمارے خواہشات ہیں اور جو ہمارے مقاصد، حیوانی مقاصد ہیں، ان سے اوپر ہم کچھ اور سوچنے اور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور یقیناً ہمیں اپنے اس عہد کی طرف آنا پڑے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں بدعا دے کے چلے گئے، عذاب، اللہ کے نبی کی دعا ٹل گئی اور قوم نے معافی مانگ لی۔ معافی تو فرعون نے بھی مانگی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے حوالے سے انبیاء کا ذکر جو ہے عبادت ہے، تو ہم عبادت کا ہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً تو ابتدائی طور پر آپ کے کچھ جو ہے حسب و نسب، اس کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، یونس بن متہ، بعض نے آپ کی صاحب تفسیر روح البیان نے والدہ کا نام بدورہ لکھا ہے، اور کچھ محققین، محدثین، انہوں نے متہ آپ کی والدہ کا نام لکھا ہے، کچھ نے والد لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال منسوب آپ متہ کی طرف ہیں۔ آپ کا بچپن جو ہے اس کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ کا وصال ہو گیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، تو اکیلے تھے، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، تو والدہ محترمہ کو بہت ہی زیادہ صدمہ ہوا، تو حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے دعا کے لیے عرض کیا، تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو الیاس علیہ السلام جو غیوبت میں ہے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے روحانی اگر کوئی رکھنا چاہے، تو اس کے بعد آپ جب
اپنے ظاہری حیات طیبہ کی سیڑھیاں طے فرما رہے تھے، تو ہر ایک کا جس طرح ایک جسمانی ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح روحانی بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کا روحانی ٹیسٹ جس طرح کے بعض لوگ جو ہیں وہ زیادہ مسائل بیان کرنے کے ساتھ ان کو انس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ذکر کی طرف، کچھ لوگوں کو روزوں کی طرف، نفلی روزے رکھنے کی کثرت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو زیادہ تر طبع مبارک تھی وہ مائل تھی نوافل کی ادائیگی کی طرف، اور روزانہ آپ کھانا کھانے سے پہلے 300 نوافل ادا کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور رات سونے سے پہلے بھی آپ 300 نوافل ادا فرماتے تھے۔ تو جس وقت تواضع کا، عاجزی کا آپ کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ نظر آتا ہے کہ رات کو آپ زمین پر ہی آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ کے اندر تواضع، عاجزی و انکسار۔ سبحان اللہ۔ آپ جو ہیں وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے برادر حضرت بنیامین ان کی اولاد سے ہیں، اور آپ نے جو محدثین نے بیان کیا کم و بیش 40 سال تک اپنی اس قوم میں تبلیغ فرمائی جو نینوا میں آباد تھی، لیکن ان لوگوں کے اندر بے شمار برائیاں تھیں، ایک خوبی بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب سمجھا کرتے تھے۔ باقی ٹوٹل ان کے اندر برائیاں تھیں، آپ انہی برائیوں سے روکتے۔ اب یہ ایک سچا وصف تھا تو حضور فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو نجات دیتی ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ ان کی دعا ٹل گئی، تو یہ زبان مصطفیٰ ہے، وہ قوم کے اندر سچائی تھی، اسی لیے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اور ہمارے اندر ساری خوبیاں ہیں، لیکن ایک یہ خامی جو ہے کہ ہم چیٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ہر جگہ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک وقت ہے نبوت کا، تو ایک ایک لمحہ بہت عظیم ہوتا ہے، تو 40 برس ان پہ صرف کیے، تو یہ اپنی روش سے باز نہ آئے، تو آپ نے اس کے بعد ان کے خلاف دعا کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ان کو یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ اور یہ ایک اصول رہا ہے پہلی اقوام میں بھی اور ماں بعد بھی، کہ وقت کا نبی جب تک اپنی قوم کے اندر ہوتا ہے، نبی کا وجود اس قوم کے لیے عذاب الہی سے تحفظ کی علامت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی نکل جائے تو پھر عذاب کی آمد ہے، اور یہ ہمارے اوپر بھی جو اجتماعی کیفیت ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ ہمارے وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے۔ اب اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور کے بارے میں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ آپ بھی موجود ہوں اور اللہ پھر ان کو عذاب دے، یہ اللہ کی شان تو نہیں، لیکن اپنے ہاتھوں کی کمائی تو اپنے آگے آ رہی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے خلاف دعا کر کے آپ وہاں سے نکل پڑے، آپ کی زوجہ محترمہ ساتھ تھی، کچھ سامان لیا، 2 بیٹے چھوٹے آپ کے ساتھ تھے، آپ نکل کر دریائے دجلہ کے کنارے آئے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر سفر دریا کے اندر ہی کیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی کشتیاں سفینے کے روپ میں کرتی تھیں۔ تو آپ نے ایک کشتی آئی، اس کے اوپر اپنا سامان رکھا، وہ کشتی انہوں نے کہا بھی اب اور تو گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنا سامان رکھ دیں اور باقی آپ پیچھے دوسری کشتی میں آ جائیں۔ یہ روانہ ہوئی تو پیچھے دوسری کشتی آئی، بیٹھنے لگے تو اس میں سے آپ کا ایک بیٹا اس دریا کے اندر گر گیا، دریائے دجلہ کے اندر، اور وہ ڈوب گیا۔ یہ آپ کو ایک صدمہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا صدمہ یہ ہوا کہ ابھی آپ اسی غم میں تھے کہ ایک بھیڑیا آیا، وہ آپ کا دوسرا بیٹا اٹھا کے لے گیا، اس کو چیر پھاڑ دیا۔ اللہ، یہ ساری کیفیات آپ نکلے تھے، کسی نے یہ بات آپ کو بتائی، کچھ لوگ تو جو ابلیس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، بہرحال کسی نے آپ کو بتائی کہ جو آپ نے عذاب کی ان کو وعید سنائی تھی وہ عذاب ان کے اوپر نہیں آیا۔ اور وہ کیوں نہیں آیا؟ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا صبح اٹھ کے کہ حضرت یونس علیہ السلام موجود نہیں ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ آپ سچے سچے تو سب ہیں لیکن سب میں سے سچے حضرت یونس علیہ السلام، تو حضرت یونس علیہ السلام آپ جب نکل گئے ہیں تو اب ان کو یاد آیا کہ ہمیں وہ جو عذاب کی خبر دے کے گئے ہیں وہ ہم پہ آ کے رہے گا۔ اب یہ ہے توبہ کا در جو آج بھی ہمارے لیے کھلا ہے۔ میڈیا چینل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، حکومت بھی اپنا بہت حد تک کردار ادا کر رہی ہے، لیکن عوام کیا کر رہی ہے؟ یہ عوام کو سیکھنا چاہیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی کہ کیوں نہیں ایسی قومیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے، جو انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رحمت فرما دی۔ تو کیوں نہیں ہم بھی ایسا بنتے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز ہم کریں اور اپنے گناہوں سے تائب ہوں، اور الٹا یہ کہ ہم نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی، چیزوں کی مہنگائی کر دی، آٹا مہنگا کر دیا، باتیں حکومت کو کریں گے، کردار اپنا ہے۔ اب ان کا ڈاکٹر صاحب دیکھیے طریقہ کار کیا تھا، انہوں نے ماؤں سے شیرخوار بچے الگ کر دیے،
جانور جو ہیں ان کو بھی الگ کر دیا، ان کے بچوں سے بھی دور دور کر دیا، یہ جب معافی کے لیے نکلے، معافی کے لیے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اب یہ بستی چھوڑ کے جا چکے ہیں، اب ان کی جو دعا اور بدعا اس کا عملی منظر اور مظہر وہ لازمی اور یقینی، وہ لازمی اور عذاب نظر آ رہا ہے، اور آج یہ کیفیت عذاب آ چکا ہے، وہ ان کو نظر آ رہا ہے اور وہ تائب ہو رہے ہیں، اور ہماری عادت ہے اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور پھر جو اس کا نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحمت فرمائے۔ اور انہوں نے کیا کیا، وہ رو رہے ہیں، اتنا چیخ رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، جانور رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بلا امتیاز ہر ایک رو رہا ہے۔ یہ وقت کے نبی کی ایک نگاہ کرم پھرنے کا ان کے اوپر اثر ہے۔ اللہ، میں علامہ صاحب دوبارہ آپ سے اسی پر بات کروں گا، میں ڈاکٹر صاحب کو شریک گفتگو کرنا چاہوں گا، ابتلاء اور آزمائش، اور یہ اس کے منظر ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور قوم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکانے کی طرف روانہ ہے، اور پھر اللہ نے کس طرح ان کی جو مناجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور آج ہمیں کس طرح کس صدق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اور انہوں نے جو تلافی معافات ہے اس کا کیا اہتمام کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر کی دیوار میں کوئی ایک پتھر بھی تھا تو انہوں نے وہ دیوار گرا دی، اور پتھر کسی کا ناجائز دیا ہوا تھا تو وہ بھی ان کو واپس کیا۔ اور ہم معافی مانگتے ہیں کہ جو کسی کا لیا ہوا ہے، جو کسی کا دبایا ہوا ہے، جو دھونس ہے، دھاندلی ہے، وہ ساری اپنی جگہ برقرار رہے، اور وقتی طور پر جو زبان کی حد تک معافی کا اعلان کرتے ہیں لیکن اعمال اپنی جگہ اسی طرح برقرار ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دو تین پہلو ہیں جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معافی اس صورت میں ملتی ہے کہ جب بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور تسبیح اور استغفار کی طرف رجوع کرے تو پھر معافی ملتی ہے۔ ایک آدمی ذخیرہ اندوزی کر کے اگر معافی مانگتا ہے تو اس کی معافی قبول نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا تھا کہ رشوت کے نوٹ پائے تو حج کا سفر کیا، ہاں جی، دیکھو گناہ گار نے جنت خرید لی۔ اور بڑی اچھی بات وہ لکھی واصف علی واصف نے کہ ظلم کے پیسے سے محلات کھڑے کر کے اس کی پیشانی پر ھذا من فضل ربی لکھنا بذات خود ظلم ہے۔ تو ہمیں، اور یہ بھی وہ آپ جیسے جو صاحب ذوق ہیں وہ کہتے ہیں کہ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ واہ کیا بات۔ اگر ہم دیکھیں نا تو جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، دو تین پہلو ہیں۔ آزمائش آتی ہے تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، آزمائش پھر عذاب کب بنتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے آزمائش میں کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے۔ یہ تین علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں پہلی چیز کو لیتا ہوں کہ ابتلاء میں انسانی رویے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کہ ہم نے زمین میں مختلف گروہ بنا دیے، منہم الصالحون، کچھ اس میں سے نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، کچھ وہ ہیں جو نیکوکاروں کے درجے سے کم ہیں، گناہ گار ہیں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو نیکیوں کے ذریعے سے بھی آزمایا اور برائیوں کے ذریعے سے بھی آزمایا تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ اور یہ دنیا تو پھر آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت ہے ہی اس لیے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ حسن عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون بہتر ہے۔ یعنی سادہ عمل پہ گزارا نہیں ہوگا، سادہ عمل نہیں ہے، حسن عمل۔ واہ۔ تو اب ویسے حسن جس رنگ میں ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے، تو وہ عمل کا حسن ہو، کردار کا ہو، اخلاق کا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں جب کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان کیا رد عمل دیتا ہے، ایک مومن اور ایک کافر کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ حامیم السجدہ میں ذکر فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ رخ موڑ لیتا ہے، نعمتوں میں کھو جاتا ہے اور ایک طرف ہو کے چل پڑتا ہے، رب سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی آزمائش پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسانی رویہ ہے، انسانی رویہ ہے، انسانی فطرت ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہی رویہ ہے، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، رخ موڑ لیتا ہے
اور ایک طرف ہو کے چل پڑتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اِنَّهُ كَانَ يَئُوسًا، تو وہ بے حد مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ تکلیف، حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اگر رخ اللہ کی طرف مڑ جائے تو وہ پھر آزمائش ہوگی، اور اگر رخ اللہ سے مڑ جائے تو پھر عذاب ہوگا، یعنی یہ مرحلہ اور زیادہ دوری کا باعث اور زیادہ دوری کا باعث ہے۔ اچھا، پھر ایک اور پہلو دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انسانی رویہ بیان کیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اس کا رب انسان کو آزماتا ہے، کس طرح آزماتا ہے؟ اسے عزت اور اکرام دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، نعمتوں سے نوازتا ہے، تو انسان پھر دعویٰ کرنا لگ جاتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، دیکھیں نا میرے اوپر رب کا کرم ہے، اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے، اس نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور پھر فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو انسان کہتا ہے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، میرے سے رخ موڑ لیا ہے، ناراض ہوتا ہے پروردگار سے۔ اور یہ صرف انسانی رویہ یہیں تک نہیں رکتا، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہاں تک آگے چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ پھر انسان کیا کرتا ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ انسان جب اکڑتا ہے اور خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے مکر کیا، اللہ کے پاس ان کا مکر ریکارڈ میں ہے، اور انہوں نے جو مکر کیا ہے وہ اتنا شدید ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور، اور سارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم صفر ہو گئے ہیں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا شروع میں کہ جو روحانی خلا ہے، تہذیبی اور ثقافتی بحران جو پیدا ہو گیا ہے، یقیناً اقبال نے یقیناً اس بحران کو جو ہے وہ پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خلی کوئی ہستیاں آئیں، کوئی ایسی فکر آئے کہ جس کے سبب یہ تہذیبوں کے درمیان جو تصادم ہے، اس کی بجائے ایک ہم آہنگی جو ہے وہ اس کا شعور لوگوں میں پیدا ہو۔ میں مزید اس پر آپ سے بات کروں گا، اور آپ نے جو بات کی کہ جب ہم ذکر اور اللہ کی فکر اور اللہ سے منہ موڑتے ہیں، اور جیسا قرآن نے کہا کہ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جب کوئی ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، ہماری آیات سے ہم سے رخ موڑ لیتا ہے، تو پھر ایک فوری رد عمل تو ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کا معاش، ان کی اقتصادیات، ان کی معاشرت اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اور وہ خوبصورت غزالی آنکھوں والا قیامت کے روز کہے گا کہ یا اللہ، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری بصیرت اور بصارت کے بڑے چرچے تھے، آج تو نے مجھے آنکھوں سے محروم کر دیا ہے، بصارت سے محروم کر دیا ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ جو ہمارے ذکر سے، ہمارے مشن سے، ہمارے کام سے، ہمارے قرآن سے، ہماری فکر سے، اور ہمارے انبیاء کے لائے ہوئے مشن اور دین سے رخ موڑ لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ آج حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق تھا، اور ان پر جو عذاب قوم پر آیا، اور آپ نے جس انداز میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا، اس کا تذکرہ کر کے ہم اپنے لیے راہ مستقیم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک وقفے کا، اس وقفے میں ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا
ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. صبح نور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں میں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے اور تم اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ انہیں عطا فرمائی. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے یہ امر جو ہے اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ سے اس کو روایت کیا ہے. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہیں یہ بر صغیر کی جو علمی تاریخ ہے, جو بالخصوص جو دہلی کا علمی دبستان ہے اس کے بڑے درخشندہ ستارے تھے, اور بڑی ایک ان کی شخصیت کے اندر علمی اعتبار سے, فکری اعتبار, اس کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی بڑا تنوع تھا. اور آپ حضرت شاہ ولی اللہ کے وصال کے بعد جب مسند علم و حکمت پر فائز ہوئے تو حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی نے آپ کے سر پر دستار رکھی تھی, آپ کو پگڑی باندھی تھی اور آپ کو کچھ پند اور نصائح بھی فرمائے تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق آپ نے یہ ایک 4 نوافل جو ہیں وہ مشکل حالات کے لیے امت کو تلقین کیے ہیں, اور اس میں پہلی رکعت جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیہ کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین, اس کو 100 مرتبہ پڑھا جائے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ 2 آیات 100 مرتبہ پڑھی جائیں, اور دوسری رکعت جو ہے اس میں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اس کو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھا جائے. پہلی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے اور دوسری دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے. اور تیسری رکعت میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, یہ سورہ مومنون کی, اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد پھر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھا جائے, اور چوتھی رکعت میں قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھا جائے. یہ آل عمران کی 173 نمبر آیت ہے, اور یہ وہ آیت ہے کہ جب احد کے بعد ابو سفیان یہ نعرہ لگا کے دیا تھا کہ اگلے سال ہم ایک اور لشکر لے کر بدر میں آئیں گے, اور بدر میں پھر یہ ایک تو معرکہ بدر 2 ہجری کا ہے, اور ایک یہ معرکہ بدر احد کے بعد وہ ہے جو وقوع پذیر نہ ہوا, لیکن ابو سفیان 2000 کا لشکر جرار لے کر وہاں پہنچا, اور اس نے نعیم ثقفی ایک آدمی کو وہاں پلانٹ کیا مدینہ کے اندر کہ وہ وہاں مقامی لوگوں کو ڈی مورلائز کرے, اور جو کفار کا لشکر ہے اس کا شکو اور اس کی جلالت اور ان کے جو ہتھیاروں سے لیس ہونا, اس کو اس انداز میں بیان کرے تاکہ مسلمان مقابلے کے لیے بڑھ نہ سکیں. تو اس موقع پر قرآن پاک میں یہ جو آیت نازل ہوئی قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سے منسوب. تو چوتھی رکعت میں یہ دعا جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جائے, اور سلام پھیر کر ربی انی مغلوب فانتصر, یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت امام جعفر صادق سے اس کو روایت کیا کہ جو کوئی ان آیات سے آراستہ یہ 4 نفل اللہ کی بارگاہ میں پڑھے وہ ہر طرح کی مشکل اور اپنے ہر نوع کے مصائب سے چھٹکارا پائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مناجات پابا قبول کو پہنچیں گی. ان حالات میں جس کے ہر طرف ہمارے ہاں دہشت ہے, وحشت ہے, لوگ بہت زیادہ ازردہ ہیں, پریشان ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, تو ان حالات میں ایسے وقت میں اللہ کی طرف لو لگانا اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا یہ ایک بہت اچھا اور موزوں وقت ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے ان آیات اور ان میں بیان کردہ اسماء کو اسماء اعظم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے, اور ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. پروفیسر صاحب, آج کا موضوع اور اس میں یہ بالخصوص جو میں چاہوں گا کہ
لوگ بہت زیادہ اس پر پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ جو جسے ہم عام طور پر آیہ کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صحیح فرمایا، اور وہ جو تاریکی اور وہ ظلمات اور وہ اندھیرا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو یہ پکارا، اور پھر اللہ نے ان کی اس پکار کو کس طرح اہمیت عطا فرمائی۔ جب ہم سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ آپ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو سمندری مخلوق کی تسبیح کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان وَإِن اللہ، مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سبحان اللہ، سبحان جب اللہ۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بجا لا رہی ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہی کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اندھیروں سے نجات دی، پھر آپ اپنی قوم کے پاس آئے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ قوم اس طرف لوٹ آئی کہ اگر ان کے ہاتھوں کسی کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اگر کسی کا پتھر بھی ان کی دیوار میں تھا تو اس کو بھی دیوار گرا کر اس کا پتھر نکال کر اس کے حوالے کر رہے سبحان تھے۔ اللہ۔ یہ عمل آج ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے بخاری صاحب۔ لیکن پروفیسر صاحب یہ بڑا مشکل کام بھی ہے ذرا۔ جب تک ہم میں سے ہر فرد، خواہ وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، سب اس بات کی طرف نہیں آئیں گے کہ ہماری اپنی کوئی پہچان ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ انداز تو نہیں دیا تھا کہ جو روں والے کریں وہی تم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ۔ میں تو دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تم میں سے ایک ایک فرد کے اخلاق کو سدھار دوں۔ سبحان ہم نے 70-72 سال اس بات میں ضائع کر دیے کہ ہم نے وہ اخلاق نبوی اپنے اندر پیدا کرنے کی بجائے صرف چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ کر بھاگے، اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ آج بھی ہماری سوچ وہ نہیں ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا رشتہ جوڑا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کو اخلاق کی ان بلندیوں پر پہنچایا کہ جب وہ کسی تاریک جگہ بیٹھ کر اس سے کوئی بدخلقی کا اظہار ہوتا تھا، وہ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا تھا۔ اگر ان کو یہ یاد آ جاتا کہ آج جو لقمہ میں نے حلق سے نیچے اتارا ہے نامعلوم اس کے شبہ میں آ گیا ہے، تو جب تک انگلی ڈال ڈال کر اس کو نکال کر باہر نہیں پھینک دیتے تھے، تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس بلا سے بچنے کے لیے کون کون کیا کیا کر رہا ہے۔ وہ پروفیسر صاحب ہم نے یہ واقعہ جو ہے نا یہ صرف سننے کی حد تک رکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، کھجور ایک حضرت امام حسن یا حسین نے اٹھائی، گلے میں ڈالی تو آپ نے انگلی سے وہ نکال دی، یہاں تک کہ اس کا آخری ذرہ تک گلے سے باہر پھینکوایا اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ یہ کہہ کر اور ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ ہم یہاں سے یہ سبق اخذ نہیں کرتے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب تربیت دیا وہ یہ ہے کہ اپنے لقمے پر بھی اور اپنے بچوں کے لقمے پر بھی نظر رکھو، اور ان کے حلق سے کوئی ایسی چیز نیچے نہیں جانی چاہیے جو ان کی تربیت اور ان کے اسلوب فکر کے لیے وہ تباہ کن ہو۔ وقایع نگاری جو ہے، ایک تو واقعہ لکھنا ہوتا ہے اور ایک واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے جہاں چھوڑا تھا نا، میرے ذہن میں وہ بات ابھی تک اسی طرح تر و تازہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں بڑی دل نشین لگتی ہیں، اور اس سے نتیجہ اخذ بھی یقیناً آپ کر کے ہمیں دیں گے، اور اس کو جس ترتیب سے آپ بیان کر رہے ہیں وہ یقیناً ایسا ایک اسلوب ہے کہ جس سے ہماری رغبت پیدا ہوگی کہ قرآن پاک کے یہ جو احسن القصص ہیں ہم ان کو پڑھیں، سیکھیں اور پھر ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ وہ بطور خاص مچھلی میں رہے اور پھر مچھلی سے باہر آئے، اور پھر وہاں ایک بیل کا اگنا، اور پھر قوم کا آپ کی طرف اور آپ کا قوم کی طرف جانا، اور اس میں جو طلب تڑپ کسک اور سسک، اور پھر اس سے وہ جو وادی ہے وہ کس طرح نور افزا بن گئی۔ جی اس میں ایسا ہی ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھنے لگے، اب دونوں بیٹے تھے وہ گئے، بس تھوڑا سا اختصار میں چاہوں گا کہ اب ذرا اختصار سے تاکہ پوری بات ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے۔ جی سامان بھی گیا، بیٹے بھی گئے، سب کچھ گیا، تنہا رہ گئے، اور آخر میں وہ بھی ٹائم آیا جب کشتی میں بیٹھے۔ امام ابن عساکر نے اور کئی ایک نے بیان کیا ہے کہ یہ بات آپ نے از خود کہی تھی جب کشتی ڈگمگانے لگی
تو اس وقت آپ نے خود کہا تھا بھی ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ عبد عابق ہے، اپنے آقا سے دور ہوا ہے، وہ شخص ہم میں موجود ہے۔ یہ علامہ صاحب یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ پیغمبروں کا ہی حوصلہ ہے، عاجزی کا بھی اظہار ہے اور اقرار بھی ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ آپ نے از خود کہا، تو لوگوں نے پھر پوچھا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ بتائیں، چہرے پر نور نبوت ہو، حسن خوبصورتی رعنائی ہو، آپ نے کہا کہ وہ میں ہوں، اور پیغمبروں کا خاندان ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ لوگ کہنے رہے نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا اتنا حسین چہرہ، آپ کیسے غلام ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر بھاگنا تو بات کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں ہوں۔ جب یہ بات بڑھی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کی گئی تو آپ کا ذکر قرآن نکلا، دوسری دفعہ بھی نکلا، اللہ حاضل قیاس تیسری دفعہ کی بھی کچھ روایت ملتی ہے، اس کے بعد آپ کو پانی کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب ان نیچے جو آباد مخلوق ہے پانی کے اندر، ان میں سے مچھلی، اس کا نام تھا امبر۔ یہ مچھلی جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ تم جلدی پہنچو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے ایک مچھلی کو کہا گیا کہ جاؤ یونس علیہ السلام آنے والے ہیں، تو وہ لرز گئی، یا اللہ جیسے ہی وہ میرے اندر آئیں گے تو کہیں شان نبوت میں نقصان پہنچانے کی غلطی نہ ہو جائے، تو اللہ نے اس کو روکا اور دوسری کو بھیجا، اس کا نام تھا امبر۔ اب جب آپ آئے تو اس نے آپ کو اپنے جسم کے اندر جگہ دی، اور حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر بھی ایک حکمت تھی کہ آپ نے خود عرض کیا تھا یا اللہ میں ایسی جگہ پہ سجدہ کرنا چاہتا ہوں جہاں کوئی اور نہ کر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اچھا میں علامہ صاحب یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی کر لوں کہ فزیکل لا تو یہ ہے کہ جو چیز مچھلی کے پیٹ میں گئی پھر اس کا زندہ رہنا، آگ میں جو چیز جائے پھر اس کا بچنا، یہ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے، جس کے گلے پر چھری چلے اور پھر اس کا حلق بچ جانا، تو یہ فزیکل لا جن چیزوں کو آج ہم اقلیت کے پیمانے پر ماپتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے آگے گزرنے کی چونکہ ہمت نہیں ہے تو اٹک جاتے ہیں اور یہیں پر ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور امتیاز ہمارے انبیاء کو عطا کیے، اس میں یہ ایک بہت اہم بات جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ حلق سے نیچے تو ہم اپنی مرضی سے اتار سکتے ہیں، اندر کا پروسیجر وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ ہم نہیں اس کو روک سکتے۔ اب یہاں پہ امام ابن جوزی نے یہ نقطہ واضح کیا، المنتظم فی تاریخ الامم تاریخ الملک والامم، یہ آپ کی بہت بڑی کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے ابن جوزی کی، اس کی پہلی جلد کے اندر آپ نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے خود حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اس مچھلی کو وحی فرمائی، سبحان اللہ، اور اس کو فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر حضرت یونس علیہ السلام آگے، ان کا جسم اس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ کہا رب نے، اور اس کے بعد چونکہ ایک نظام انہضام بھی اللہ نے پیدا کیا تو اس کو روک بھی اللہ نے دیا، اور 40 دن تک بروایت بعض جتنے دن بھی نہ مچھلی نے کچھ کھایا، کھائے بغیر زندہ رہی، اور نہ حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا اور وہ بھی کھائے بغیر زندہ رہے۔ یہ 1 ذی الحج کی تاریخ سے ان کا سلسلہ شروع ہوا اور 10 محرم تک گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اندر موجود ہیں، اب آہستہ آہستہ جو اثرات ہوئے تو وہی اللہ تعالیٰ کی مناجات کریں، فرشتے کہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یہ آواز تو یونس علیہ السلام کی ہے لیکن وہ پہلے والی نہیں ہے، بڑی کمزور نحیف و نزار آواز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، وہاں سے وہ ندا دے رہے ہیں، اور آخر میں وہی جملہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، آپ نے یہ کہنا شروع کیا، ڈاکٹر سعیدی صاحب سے سن لیں میرا خیال ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیں نا جی، ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے، ایک حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اقدام کیا تھا تو اعتراف خطا کیا، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا سے اپنی معافی مانگی اور معذرت کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی ایک اقدام کیا تھا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے ڈاکٹر صاحب جناب، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں یہی چاہوں گا کہ واقعات سے جب تک نتائج اخذ نہ ہوں اس وقت تک پھر واقعہ محض واقعہ ہی اس وقت جو یہ واقعہ ہے، تو آزمائش جب بندہ مومن پر آتی ہے تو اس میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں؟ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیز دور کی جاتی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ دوسرا، گناہوں کے کفارہ کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے وہ بالکل گناہوں سے صاف ہو چکا ہو۔ تیسرا، مرتبے کی بلندی کے لیے، خصوصی طور پر جب کسی کا بیٹا اللہ لے لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میں نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے نہیں لیا؟ اللہ، میرے بندے کا کیا رویہ تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ تیرا شکر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بیت الحمد سجا دو۔ تو یہ مرتبے کی بلندی۔ اسی طرح
عبودیت اور بندگی کی صفت پیدا کرنے کے لیے یہ آزمائشیں آتی ہیں کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے آزمائش میں، یہ بھی ایک لذت ہے۔ اور اسی طرح ایک سبق اس میں یہ ہے کہ استقامت کے لیے آتی ہیں یہ چیزیں۔ جس طرح ڈاکٹر سخت دوائی دیتا ہے مریض کو تو وہ اس سے دشمنی نہیں کر رہا ہوتا، اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو اپنی مخلوق سے جتنی محبت ہے اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ڈاکٹر صاحب اخوت ایمانی کے اظہار کے لیے آزمائشیں آتی ہیں کہ میں نے آزمائش میں وہ صاحب ثروت نے کیا کیا ہے اور جو مصیبت میں ہے اس کا رویہ کیا ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو اختتامیہ اس کو اگر ہم آج کا بنائیں کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم وقتی طور پر اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور اگر اس میں للہیت اور خشوع و خضوع آ جائے اور پھر ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جائے تو یہ آزمائش جو ہے یہ پھر ہمارے لیے بعض اوقات ایک کامیابی کا زینہ بھی بن جاتا ہے۔ اور آج کے جو حالات ہیں اس میں کرونا وائرس جو ہے اس نے ایک نیا کلچر، جیسے دنیا کے اندر ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، اگر میں بہت پہلے جاؤں تو جیسے واقعہ فیل ایک حد فاصل ہے، اور اس کے بعد ہم سیکنڈ ورلڈ وار ہے، فرسٹ ورلڈ وار ہے، اور پھر ریسنٹلی 9/11 ہے کہ جس کے بعد چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اور پھر لوگ اس واقعے کے ساتھ ایک نئی تہذیب اور ایک نئے کلچر جو ہے اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا جو ہے یہ بھی ایک ایسا حد فاصل شاید ثابت ہو، لیکن اس میں جو ایک بہتری کی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم کہ ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، یہ اکبر نے بہت پہلے طنز کی تھی، لیکن ہم گھروں میں آئے ہیں، ہمارا فیملی سسٹم ریسٹور ہو رہا ہے، ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ہم گھر میں رہ سکتے ہیں، اور گھر میں رہنے کے لیے اپنی جگہ کس طرح بنانی چاہیے۔ اور پھر اس میں اچھی باتیں یہ بھی دیکھنے میں مل رہی ہیں کہ اگر وقتی طور پر مساجد میں جانے کے راستے کچھ مسدود ہوئے ہیں تو فیملی کا سربراہ جو ہے وہ گھر کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام کر رہا ہے، اور جب گھر کے اندر فیملی کا سربراہ امامت کے لیے کھڑا ہو اور اس کی اقتداء میں اس کے بچے اور اس کے اہل خانہ موجود ہوں تو پھر قبولیت کے جلووں سے وہ گھر کس طرح معمور ہوگا اور وہ اپنے حق کی ادائیگی کے لیے کس طرح آگے بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر یہ چیزیں، یہ معاشرت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے دی تھی کہ تم نے کھانسنا کیسے ہے، چھینکنا کیسے ہے، حلال اور حرام کے پیمانے کیا ہیں اور ان کی حدود و قیود کیا ہیں، آج دنیا اس امر پر متفق ہے۔ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو حرام خوری اور حرام کاری میں مبتلا ہیں ان پر کرونا وائرس کے حملے کے امکانات عام آدمی سے بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر مردار کھانا اور خبیث چیزوں کا کھانا، ناپاک چیزوں کا کھانا جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا، آج کا یہ کرائسس، یہ بحران ہمیں ان چیزوں سے باز رہنے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کو، اسلام کو، مسلمانوں کو اور اس خطے کو اس بحران سے نجات دے اور ہماری بستیاں جو ہیں وہ امن و سکون سے آشنا ہوں۔ پروگرام کے اختتام پر کتاب الشفاء کا نسخہ، حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسمی حالات کے باعث کسی کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ آنکھوں پر ٹھنڈے پانی سے زیادہ چھینٹے مارے، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، اے انسان تو موت کو کیوں کر بھولتا ہے، حالانکہ اس کے نشان تجھے ہر وقت موت کی یاد دلا رہے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج اسی مضامین میں حضرت یونس علیہ السلام کا مضمون آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ کہ ان کی بہت پرمغز گفتگو یقیناً اس نے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین اور آراستہ کیا، اور آج کل کے حالات میں یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا اور ہاتھ اٹھانا یہ بہت ضروری ہے۔ میں اختتام پر پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی خصوصی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کے ساتھ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ دعا مانگتا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی تو اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آمین۔ تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ آئیے آمین۔ اب ہم اس دعا کے وسیلہ سے اللہ آمین۔ رب العزت کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے پروردگار عالم، حضرت یونس علیہ السلام کی ذات پاک کے وسیلے سے اور ان کی تیری بارگاہ میں کی جانے والی دعاؤں اور بالخصوص اس مذکورہ دعا کے وسیلے سے کورونا وائرس کی اس وبا کو دور فرما۔ آمین۔ جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ اے پروردگار، ہم تمام بیماریوں خصوصاً کورونا وائرس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آمین۔ اے اللہ، ہمارے والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، دوست احباب، ملک پاکستان، عالم اسلام اور تمام دنیا کے انسانوں کو حضور سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اے ہمارے پروردگار عالم، ساری عظمتیں تیرے لیے، ہر طرح کی کبریائی صرف تجھ ہی کو زیبا ہے۔ تو بندوں سے بے حد پیار کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہوں پر، ہماری خطاؤں پر ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ اے اللہ، تجھے تیری شان کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، اے اللہ، تو نے اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہمیشہ اپنی مخلوق پر رحم فرمایا۔ ہمیں بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانثار صحابہ، اس امت کے تابعین، اولیاء، صلحاء کے صدقے میں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، تو بندوں سے پیار کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ، تو کریم ہے، ہم نے اس وقت تجھ کریم کے آگے دامن پھیلا رکھا ہے، ہماری جھولی رحمت سے بھر دے، ہمارا مواخذہ نہ کر، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم اپنی خطاؤں پر، اپنے جرموں پر، اپنے گناہوں پر تجھ سے صدق کے دل سے دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔